بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا۔ وہ تہجد کی ایک رکعت میں 10 سپاروں کی تلاوت کرتا تھا، باجماعت نماز پڑھتا تھا اور شراب و زنا سے دور بھاگتا تھا، لیکن انتہائی ظالم تھا۔ جب اس کی موت آئی تو انتہائی عبرتناک موت آئی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے: حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا گیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، تیری بیوقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا: اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں، نہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ یہ جب حجاج نے سنا تو بولا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، جدھر بھی ہو تو ادھر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ یہ دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہو گیا، اسی کے ساتھ آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں اسے کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت اور بلاغت اور شجاعت سے نوازا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا اور جہاد کا دہانی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے بڑا پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج ایک ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خون خوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا اور اللہ کے بندوں اور اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ہی دن میں 80,000 قیدی ایک وقت میں ہوتے، جن میں 30,000 عورتیں۔ جو اس نے آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا۔ اس قتل کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب سوتا، حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ یہ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو
کیا ہو گیا ہے. اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جو زمہریری کہا جاتا تھا. اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی. وہ کانپتا. آگ کی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا. حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے. طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس کے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا. تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ عجیب و غریب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی کہ پورے 1 مربع میل کے فاصلے تک پھیل گئی. درباری اٹھ کر بھاگ گئے. حکیم بھی بھاگنے لگا. حجاج بولا تو کدھر جا رہا ہے؟ علاج تو کر. حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ. حجاج جب مادری تبدیلوں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کرنے کی درخواست کی. وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا. آج حجاج عبرت کا سبب بن چکا ہے. اندر باہر سے جل رہا تھا اور اندر سے پھوٹ چکا تھا. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی موت ہو گئی تھی. جب دیکھا گیا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا گیا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے. وہ بولا مر جاؤں گا تو جنازہ رات کو پڑھانا، صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، لوگ مجھے میرے مرنے کے بعد میری قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے. اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے. اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین. تحریر ڈاکٹر یاسین سروہی، PhD اسکالر. ایڈیٹنگ میاں محمد اطہر نذیر.